الحمدللہ رب العالمین. یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم، اللہ کی ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کی رحمانیت کا ذکر کر رہے ہیں، مالک یوم الدین، اس کی شان و عظمت کا ہم چرچا کر رہے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر اولیاء اللہ کو سمجھنا ہے تو آپ اس بات پر غور کیجئے گا کہ جہاں بندے ہو کر ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، وہیں وہ خدا اپنے ان ولیوں سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ خدا ہو کر ان کی عظمت قرآن میں بیان کر رہا ہے. آپ اولیاء اللہ کے مقام کا اندازہ کیجئے کہ یہ اللہ کے کتنے محبوب و مقرب بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے چہیتے اور پیارے بندے ہیں. آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ ان سے کتنا پیار کرتا ہے، ان کی کتنی شان بیان کر رہا ہے کہ اللہ اللہ ہو کر قرآن پاک میں ولیوں کے چلنے کا ذکر کر رہا ہے، ان کی چلنے والی شان اور انداز کو بیان کر رہا ہے. اللہ اللہ ہو کر قرآن پاک میں ان کے اخلاق کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خدا ہو کر اپنے بندوں کے بارے میں قرآن مقدس میں ان کی راتوں میں کی جانے والی عبادتوں کا، سجدوں کا، قیام کا ذکر کر رہا ہے. اللہ اللہ ہو کر ولیوں کی کرامتوں کا ذکر قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ تو ان کی تعریف کرنے سے، اللہ تعالیٰ تو ان کی تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑائی ہونے والی نہیں ہے. یہ تو اللہ کے بندے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیوں تعریف کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے پاس 1,24,000 پیغمبر محبوبیت کے درجے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیار و عظمت کے سرفراز ہوئے بندے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود وہ خدا اولیاء اللہ کی تعریف قرآن پاک میں کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال قرآن پڑھنے والوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والوں، سن لو سن لو، تمہیں اگر خدا تک پہنچنا ہے تو تمہیں میرے محبوب بندوں سے محبت کرنا پڑے گا، تاکہ جب تم ان تک پہنچ جاؤ گے تو یہ تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے. پیارے دوستوں، مسئلوں کو سمجھو. اللہ رب العزت اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف، ان کی شان اور ان کی عظمت قرآن پاک میں اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ قرآن پڑھنے والوں کا تعلق اولیاء اللہ سے مضبوط ہو جائے. قرآن پڑھنے والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو، اللہ کے پیغمبروں کی محبت بھی پیدا ہو، اور اللہ کے ولیوں کی محبت بھی پیدا ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، دیکھو اللہ اگر چاہتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ ایک بجلی کو نیچے گرا دیتا نا تو پوری دنیا اللہ ہی پکارتی تھی. پکارتی تھی نہیں پکارتی تھی؟ درگاہ والے سامنے بیٹھے بولو. اللہ اگر اپنی خدائی کو منوانا چاہتا، سورج کی گرمی میں تھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی خدائی منوانا چاہتا ہے تو پروردگار عالم کو اپنی خدائی کو منوانے کے لیے 1000 قسم کے اس کے پاس اسباب ہیں. وہ چاہے تو بجلی گرا کے اپنی خدائی کو منوا لے، وہ چاہے تو بندوں کو کروڑوں کروڑوں خوشیاں دے کر اپنی خدائی منوا لے، وہ چاہے تو اپنی عجائبات اور اپنی قدرت کے جلوے دکھا کر اپنی خدائی کو منوا لے. اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں. وہ چاہو تو آنن فانن میں زلزلے بھجوائے اور اپنی خدائی کو منوا لے، وہ چاہے تو زمین کے اوپر اناج اگوائے، سبزیاں اگوائے، اناج اگوائے، میوے اگوا کے اپنی خدائی کو منوا لے. اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے یہ حالانکہ اناج بھی اگوایا، حالانکہ سورج بھی بنوا کر اس کی روشنی دیا،
चांद लगवा कर चांद की चांदनी भी दिया, मगर फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब बंदों को अपनी तरफ बुलाना चाहा, अपने कलमा पढ़ाना चाहा, अपनी बारगाह में सजदे कराना चाहा, अपनी बारगाह में अपने बंदों को खियाम व खुऊद के लिए बिठाना चाहा, अब उंगली हटा दो बस, अब कोई माइक को छेड़ेगा नहीं इंशाअल्लाह। अब मसले को समझो दोस्तों। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपनी खुदाई को मनवाना चाहा, खुदा ने चाहा कि दुनिया उसे वहदहू ला शरीक कहे, खुदा ने चाहा कि दुनिया उसको सजदा करे, खुदा ने चाहा कि बंदे उसके लिए उठकर खड़े हो जाए, उसकी इबादत करे, उसकी ताजीम करे, उस रब्बे जुल जलाल की खुदाई का चर्चा करे, उसकी खुदरत को माने। तो परवरदिगार आलम ने क्या किया? अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा किया, हजरत शीश को पैदा किया, हजरत इदरीस को पैदा किया, हजरत नूह को भिजाया, हजरत इब्राहिम को भिजाया, हजरत इस्माइल को भिजाया, हजरत मूसा को भिजाया, हजरत ईसा को भिजाया। जब सारे 1,24,000 पैगंबर आ गए तो फिर सारे नबियों के सरदार मोहम्मद अरबी को भिजाया। आप अंदाजा कीजिए, अल्लाह ने इनको भिजाया ताकि दुनिया खुदा की वहदानियत को मान ले। अल्लाह ने इनको भिजाया ताकि दुनिया बुत परस्ती से टूटे, खुदा परस्ती से जुड़े। अल्लाह ने इनको भिजवाया ताकि भटकी हुई इंसानियत को, कौमों को खुदा का पता नसीब हो जाए। जब ये पैगंबर आए, दुनिया वालों को खुदा की खुदरत की तालीम दी, अल्लाह की तरफ बुलाया। जब ये अपनी रिसालत के जरिए से लोगों को खुदा की खुदाई का तारुफ करवाया, वहदानियत की तरफ बुलाया, अल्लाह तबारक व तआला के ला शरीक होने का तारुफ करवाया, तो अब ऐलान नारा करो कि प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने भी कसम खा लिया, ऐ मेरे महबूबों, तुमने मेरी खातिर इतनी तकलीफें उठाई, 1,000 साल तक तुम अपनी कौम का जुल्म बर्दाश्त करते रहे, 950 साल मेहनत करने के बाद सिर्फ 80 लोगों ने तुम्हारा कलमा पढ़ा, तुम्हारी बात सुनी। तुमने सिर्फ 80 लोगों को कलमा पढ़ाया, 80 लाख की तुम तकलीफों को बर्दाश्त करते रहे। ऐ मेरे महबूबों, तुमने मेरी खातिर दरियाए नील से गुजरने वाली तकलीफों को बर्दाश्त किया, तुमने मेरी खातिर नारे नमरूद में कूदना बर्दाश्त किया, तुमने मेरी खातिर बगैर बाप के सिर्फ माँ के जरिए से पैदा होने को कबूल कर लिया। ऐ मेरे महबूब, तुमने मेरी खातिर तारीफ के मैदान में खड़े होकर अपने आप को लहूलिहान करना पसंद किया। तो लो, मैं भी खुदा हूं, मैं तुम्हारे अमल का बदला यूं ही नहीं दूंगा, बल्कि ऐसे दूंगा कि मेरे महबूबों, जब तक जमीन पर अल्लाह अल्लाह किया जाएगा, उस वक्त तक तुम्हारा भी चर्चा होता रहेगा, तुम्हारा भी जिक्र किया जाएगा, तुम्हारी भी अजमतें बयान होती रहेगी, तुम्हारा भी जिक्र चलता रहेगा। ये वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत का है अपने महबूबों के साथ, लेकिन एक कुदरत का निजाम था, मसलिहत और हिकमत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? अपने बंदों को जब अपना तारुफ करवाना चाहा, सिलसिलेवार एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, कभी 2 कभी 3 कभी 4 पैगंबरों को दुनिया में भेजता रहा, पैगंबरों को दुनिया में भेजता। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, पूरी तवज्जो के साथ सुनो, आज की बात सुन गए, जिंदगी में कभी वहाबी नहीं बनेंगे। मसले को समझो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, मसले को समझो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? एक के बाद एक अपनी खुदाई के तारुफ के लिए, तालीम वहदानियत के लिए, इंसानों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए एक के बाद एक 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। लेकिन मौला चाहता था कि अब ये सिलसिला बंद हो, तो अल्लाह ने नबूवत और रिसालत के सिलसिले की आखिरी कड़ी सारे नबियों और रसूलों के सरदार मोहम्मद अरबी को दुनिया में भेज दिया। तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अपने रब की बारगाह अक़दस में अर्ज़ गुज़ार हुए, ऐ अल्लाह, इंसानों की हिदायत के लिए मेरे मौला तू
پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ پروردگار ابھی قیامت تک آنے والی انسانیت کو تیرا تعارف کون کرائے گا؟ تیری قدرت کے جلوے کون سمجھائے گا؟ اے اللہ تیری طرف تیرے بندوں کو کون بلائے گا؟ اے اللہ جب جب میری امت کو شیطان اپنے شر میں مبتلا کرتا جائے گا تو اے اللہ میری امت کو شیطان کے شر سے کون بچائے گا؟ شیطان کے مکر و فریب سے ان کی چال و چلن کو کون بچائے گا؟ تو پیارے رب نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی سے کہا اے میرے مصطفیٰ آپ پر اگرچہ کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے لیکن اے میرے مصطفیٰ اب آپ کے ہی گھر سے آپ کی ذات پہ نبوت ختم مگر اب آپ کے ہی گھر سے ولایت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور اب قیامت تک آنے والے سارے ولیوں کا باپ علی المرتضیٰ کو بنایا جائے گا۔ اے میرے حبیب اب یہاں سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو ولایت کا سلسلہ شروع ہوگا، ولایت کا سلسلہ شروع ہوگا اور میرے مصطفیٰ یہ ولایت صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ نبوت آپ پہ ختم ہوئی اور ولایت آپ کے در سے شروع ہو رہی ہے، آپ کے گھر سے شروع ہو رہی ہے، اب یہ قیامت تک چلے گی۔ اور جب اللہ کے ولی دنیا میں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ، ولیوں کو دنیا دولت کے نام سے نہیں پہچانی، سبحان اللہ، ولیوں کو اللہ نے جو تعارف دنیا میں کروایا دولت کے نام سے نہیں کروایا، بادشاہت کے نام سے نہیں کروایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعارف میں دنیا والوں کے دلوں میں یہ جگہ نہیں ڈالا کہ یہ لوگوں کے اوپر بڑے سخاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اگرچہ کہ یہ صفات ان میں رکھی تھی مگر ان کا یہ تعارف نہیں بنایا گیا۔ اللہ نے ان کو مال و دولت بھی دی تھی مگر ان کا یہ تعارف نہیں کروایا گیا۔ اللہ نے ان کو دنیا کی عقل و سمجھ فہم و فراست دی تھی مگر ان کا تعارف یہ نہیں کروایا گیا۔ اللہ نے ان ولیوں کو اپنی قدرت کا جلوہ بنا دیا کہ آؤ دنیا والے دیکھو خدا کے لیے عبادت کرنا ہے تو کیسی کرنی ہے، بغداد کے جنگلوں میں آؤ عبد القادر جیلانی کو دیکھو، خدا کا ذکر کیسا کرنا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اجمیر کو آؤ، خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھو۔ اے لوگوں دیکھنا چاہتے ہو کہ دلی کی سلطنت پر بیٹھ کر دلی کے شہر میں بیٹھ کر خدا والوں کے دلوں میں خدا کا تعارف کیسے کرایا جاتا ہے دیکھنا چاہتے ہو تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھو۔ اے دنیا والوں دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کو کھڑے کھڑے کیسے پکارا جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے کیسے یاد کیا جاتا ہے، بستروں پہ کیسی اس کی یاد ہوتی ہے، کیسے اس کے لیے روزے رکھا جاتا ہے، کیسے اس کے لیے نوافل ادا کی جاتی ہے دیکھنا چاہتے ہو تو کسی شہنشاہ کسی حاکم یا کسی سلطنت کے مالک کی طرف نہ دیکھو، گلگرہ والے امام حضرت سیدنا بندہ نواز کو دیکھو۔ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے خدا کا تعارف کروایا، انہوں نے روزے رکھ کے بتایا کہ خدا کی عبادت ایسی ہوتی ہے، انہوں نے رات بھر نوافل پر نوافل پڑھ کے بتایا کہ خدا کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ 40,000 مرتبہ قرآن پڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے دنیا کو بتایا قرآن کی تلاوت ایسے ہوتی ہے۔ حضرت امام شعبہ نے 18,000 مرتبہ قرآن پڑھ کے بتایا قرآن کو اس انداز میں پڑھا جانا چاہیے۔ حضرت امام حسین روزانہ دن میں 1000 رکعت اور رات میں 1000 رکعت نماز ادا کر کے دنیا کو بتایا مصلوں پہ کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی ہر روز 400 رکعت نماز ادا کر کے دنیا والوں کو بتایا دنیا والوں خدا کی عبادت اس شان سے کی جاتی ہے۔ سرکار سیدنا صابر پیا کلیری جنگلوں میں 12 سال تک بھوکے رہ کے دنیا والوں کو بتایا
خدا کی محبت میں فاخہ کشی ایسے کی جاتی ہے، ایسے کی جاتی ہے۔ یہ ہے میرے بھائی اولیاء اللہ، اللہ نے بھی وعدہ کر لیا، میرے محبوبوں تم نے میری خاطر، میرے محبوبوں تم نے میری خاطر دنیا چھوڑ دی، علاقے چھوڑ دیے، سلطنتیں چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیا، مریدین کو چھوڑ دیا، سارے علاقے والوں کو چھوڑ دیا، تم نے میری خاطر مصلوں کو پکڑ لیا، تم نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، میرے خاطر فاقہ کش رہنا شروع ہو گئے، تم نے راتوں میں بستروں کی نیند کو چھوڑ دیا، مصلوں پہ کھڑے ہو گئے، تم نے لوگوں سے میل میلاد کو چھوڑ دیا، تم نے خلوت کو پسند کر لیا، میرے محبوبوں تم نے دنیا سے بات کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو اپنے چہروں پہ اپنی زبانوں پہ سجا لیا، تو لو میں خدا ہوں، میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک چاند و سورج رہے گا اس وقت تک اے میرے محبوب بھائیو دنیا میں تمہارا چرچا چلتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک بار پکارو گی زور سے، پکارو گی پانی دے بھائی، پانی دے۔ نعرہ لگو گی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب دکن، خطیب دکن، حسین سلمانیہ، حسین سلمانیہ۔ غوث اعظم کی شان سنو تو غوث پاک کا نعرہ لگاؤ، غریب نواز پڑھنے لگے۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمان، دیکھو ہمارا اور تمہارا دستور ہے، ایک آدمی اگر تمہارے بارے میں اچھا سوچے، اچھا کرے، حسن سلوک کرے، تمہاری قدر کرے، عزت کرے، تو بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے بھائی؟ تمہارے گھر میں کوئی کام کرے بیچارہ بے لوث خدمت کر رہا ہے، بغیر کسی غرض و غرض کے تم نے نوکری نہیں دی، تم نے اس کو کوئی نوکری نہیں دی، مگر وہ تمہاری محبت میں، تمہارے گھر میں، تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، تمہارے بچوں کی خدمت میں لگے ہوا ہے، تمہارے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کرو پیارے دوستو، حالانکہ تم نے اس سے کوئی تنخواہ بات نہیں کی، معاوضہ بات نہیں کیا، مگر جب رمضان کی عید آتی ہے تو اپنے لیے جو کپڑا خریدتے ہو اس محسن کے لیے بھی وہی کپڑا خریدتے ہو، اس مخلص کے لیے بھی تم خیال کرتے ہو، حالانکہ اس نے مانگا نہیں، تم نے دینے کا وعدہ کیا نہیں، مگر تم اس کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کر رہے ہو کیونکہ وہ تمہارا مخلص ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب 14ویں صدی کے ہم لوگ بالکل کٹھور دل والے خطرناک لوگ اپنے ساتھ اچھا کرنے والے کے ساتھ برا نہیں کرتے، وہ تو خدا ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو سارے عالموں کا پالنے والا رب ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، تو پھر جب اس کے بندے اس کی خاطر 40 سال تک جنگلوں میں جا کر عبادت کریں گے تو انہیں ایسی چھوڑ دیں گا؟ اس کے بندے اس کی خاطر اپنی پوری زندگی میں ہر سال حج کریں، ایک زندگی میں 55 حج کرے، تو کیا اللہ اپنے محبوبوں کو ایسی چھوڑ دیں گا؟ چھوڑ دیں گا؟ نہیں چھوڑیں گا۔ اس کی خاطر اپنا معزز و محترم ملک چھوڑ دے، عراق سے نکل کر، ایران سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچ جائے، اور مدینے میں جانے کے بعد رسول اللہ خواب میں تشریف لا کے فرمائے کہ تمہیں ہند کی طرف سفر کرنا ہے، تو رسول اللہ کی خاطر مدینہ جیسا مقدس شہر چھوڑ کے آ جائے،
اور اجمیر کی وادیوں کو، اجمیر کی پہاڑیوں کو، اجمیر کی گرمی کو، اجمیر کی سردیوں کو قبول کر لے اور وہاں کی ظلم و زیادتیوں کو برداشت کرے، بادشاہوں سے لڑے، بادشاہوں کے سارے ظلم برداشت کرے، تو کیا اللہ کے خاطر جب اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی جائیں گی تو کیا اللہ اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ذرا زور سے بولیے، چھوڑ دے گا؟ 12 سال تک جھاڑوں پر الٹے ٹانگ کر اللہ کا ذکر کرے، 12 سال تک جو کھانا بھول جائے، آل و اولاد کو بھول جائے، خاندان و قبیلے کو بھول جائے، دوست و احباب کو بھول جائیں، سوائے خدا کے انہیں کچھ یاد نہ ہو، جو فنا سے اللہ کی منزل میں بیٹھ جائے، تو کیا اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ بولو بھائی، تعلق نہیں یاد رضور سے، اللہ ہم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، میسور میں بڑے بڑے شہنشاہ گزرے، میسور کی تاریخ تو زندہ لوگوں کی تاریخ ہے، میسور کی تاریخ تو زندہ دل لوگوں کی تاریخ ہے، میسور آج بھی لوگوں کے لیے کھٹکتا ہے، کیونکہ یہاں ایک شہزادہ جس کا نام ٹیپو سلطان ہے وہ آرام کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا شہزادہ ہے اسلام کا جس نے اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور انگریزوں اور اپنے ملک کے دشمنوں کو چٹنی چٹا دیا۔ آپ ذرا اندازہ کرو دوستو، اس میسور کی دھرتی پر سینکڑوں امیر رئیس بڑے بڑے تونگر مالدار پیدا ہوئے، لیکن آج دنیا کسی کو یاد نہیں رکھتی، مگر 900 سال ہو گئے پھر بھی میرے غریب نواز کا گنبد چمکتا نظر آ رہا ہے، 1000 سال ہو گئے بغداد والے آقا کا دربار سجا ہوا نظر آ رہا ہے، 700 سال ہو گئے گلبرگہ والے پیر سرکار بندہ نواز کا دربار آج بھی لوگوں کے لیے کھلا نظر آ رہا ہے۔ سارے دلی کے اندر ہر 5 سال میں شہنشاہ بدلتے رہے، حاکم بدلتے رہے، وزیر بدلتے رہے، مگر آج بھی میرے محبوب الہی کا دربار ساری دنیا کو فیض دیتا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ تو پتا کیا چلا دوستو، رب نے بھی قسم اٹھا لی، محبوبو تم نے اپنی زندگی میں مجھے نہیں بھولا تو میں بھی قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی تمہیں کسی کو بھولنے نہیں دوں گا، تمہیں کسی کو بھولنے۔ ہم لوگ محبت میں یاد کر رہے ہیں، ہم لوگ بازو والا شرارت میں یاد کر رہے ہیں، مگر یاد تو کرنا پڑتا ہے۔ یا المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی بولو، ارے بڑا نہیں بولو، بعد میں بول رہا مگر نام تو پہلے لے رہا نہیں۔ یا غوث بولنا شرک ہے، بول رہا شرک ہے بول کے بعد میں بول رہا، یا غوث پہلے بول رہا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی کا عرس کرنا قرآن میں نہیں ہے، ایسا بول رہا، قرآن میں نہیں ہے، بعد میں بول رہا خواجہ معین الدین چشتی پہلے بول رہا۔ تو میں بولا مولا تیری بھی قدرت کے بڑے، میں بولا مولا تیری بھی قدرت کے بڑے جل رہے ہیں مولا، اپنے محبوبوں کو تو دشمنوں کی زبان پہ بھی دیکھنا چاہتا ہے، دشمن بھی ان کے ذکر سے محروم نہیں ہے۔ ایک مولانا بول رہے ہیں یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، یا رسول اللہ، ارے میں شرک ہے شرک ہے بول کے تو یا رسول اللہ 40 وقت بول دیا نہیں، شرک ہے بول کے یا رسول اللہ اس کی زبان سے بھی نکل جا رہا۔ تو پیارے دوستو ذرا محسوس کرو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے کیسے، اللہ اپنے محبوبوں سے پیار کرتا میرے، اللہ تعالیٰ نہیں دنیا میں کئی ایم مر گئے، کسی کی گنبد نہیں بنی، کئی ایم پی مر گئے کسی کی گنبد نہیں بنی، 25 سال سی ایم رہے لوگ، انتقال کر گئے گنبد نہیں بنی۔
समाधि बनी, आने वाला कोई भी नहीं है। बड़े बड़े रईस मर गए, बड़े बड़े वज़राए आज़म बन गए, बड़े बड़े शहंशाह मर गए, आज उनको कोई पहचानने वाला भी नहीं, उनका नाम लिए तो कौन थे कुछ नहीं। अब आप में से यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान के एक सदर आजम थे, सदर मोहतरम थे, जिनका नाम जाकिर हुसैन था। भूल के देख रहे नहीं मालूम है, एक दौर था उनके कलम से की हुई दस्तखत पूरे हिंदुस्तान की नजर में मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम थी, मगर आज सिर्फ 40 साल बाद कोई उनको पहचानने वाला दुनिया में मौजूद नहीं है। थोड़े लोग नहीं बोले तो कल में आ जाएगा पेपर में लिख, थोड़े लोग मगर हमने तो गरीब नवाज को नहीं देखा, हमने तो बंदा नवाज को नहीं देखा, हमने तो महबूब इलाही को नहीं देखा, हमने तो साबिर के कलरी को नहीं देखा, हमने तो बाबा फरीद गंजे शकर को नहीं देखा, हमने तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को नहीं देखा, हमने तो बगदाद वाले आका सरकार गौसुल आजम को नहीं देखा, मगर खुदा की कसम अपने बाप के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना बगदाद वाले गौसे अपने दादा के बारे में उतना नहीं जानते जितने अजमेर वाले आका सरकार गरीब नवाज के अपने खानदान और कबीले के बारे में हमें उतनी खबर नहीं है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही गुलबर्गा के सरकार हजरत बंदा नवाज के बारे में हमें जितनी खबर है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में कोई मौलवी या मुल्ला नहीं डाल रहा है, इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में खालिक अकबर डाल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत डाल रहा है। ये अल्लाह के बंदे हैं दोस्तों, इन्होंने अल्लाह के खातिर जिंदगियां कुर्बान कर दी, इन्होंने अल्लाह की खातिर इबादत 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 रियाजत की, अल्लाह की खातिर इन्होंने अपने शब और रोज गुजार दिए, अपनी आलो औलाद को अल्लाह के लिए इन्होंने कुर्बान कर दिया, अपनी जवानियों को इन लोगों ने अल्लाह की राह में अल्लाह के इबादत में अल्लाह ताला के लिए मुसल्लों पे गुजार दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी चांद और सूरज से ज्यादा अल्लाह ने इनको रोशनी अता फरमा दी, इनको नूर का समंदर, नूर का मरकज बना दिया, इनको शमे हिदायत बना दिया। चांद तो सिर्फ रोशनी दे सकता है, चांदनी दे सकता है, सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी दे सकता है, लेकिन प्यारे दोस्तों हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह ने वलियों की जिंदगी को क़यामत तक आने वालों के लिए हिदायत का मरकज बना दिया, तालीमात इस्लामिया का मरकज बना दिया है, शरीयत मुतहरा का जलवा बना दिया है, इनको अल्लाह ने फैजान मुस्तफा का अक्स बना दिया है। ये है औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह मेरे भाई, इनकी कदर करना हर मुसलमान को जरूरी है। खाली काना को मुंह लगा के जबान लगा के औलिया अल्लाह को नहीं मानना, शिर्क है, बिदअत है, हराम है, पागल है तुम लोग, ये बोल लेना आसान है, नालायक हो। इनकी कदर और कीमत को समझो। कौन करता मेरे भाई, कौन करता इतनी इबादत, आप बताइए कौन कर सकता है इनके जैसे तकवा और परहेजगारी का इत्तेमाम, कौन कर सकता है इनके जैसी जो है अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का हक, कोई नहीं कर सकता मेरे भाई, कोई अदा नहीं कर सकता। ये अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह ने इनको मुंतखब कर लिया। ये जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह आज अपने मज़ारात मुक़द्दसा में आराम कर रहे हैं। कान खोल के सुन लो मुसलमान भाइयों, इनको वली हमने नहीं बनाया, इनको वली हमारे बाप दादाओं ने नहीं बनाया, इनको वली हमारे पीरों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सूफियों ने नहीं बनाया, इनको विलायत के इस मनसब पर इनके परवरदिगार ने बिठाया, इनके रब ने बिठाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को विलायत अता कर दे, हमारा काम है खामोशी से मान लेना। क्या करना बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब प्यारे दोस्तों मसले को सुनो। मालूम खर्चे मंगा दी, वो बेचारा पहले परेशान है।
مسئلے کو سنو دوستو. دیکھو اللہ تعالیٰ جب ان کو ولی بنایا تو اپنا کام ہے اپن اس کو مان لینا. کیا کرنا بولے؟ مان لینا. دیکھو پیارے دوستو، میں مثال لے رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے. میں ایک بچے کو یہاں لے آیا، مثال سمجھا، میں سن کو لے آیا حیدرآباد سے، لے آ کے میں بولا لوگوں یہ لڑکا حافظ قرآن عالم دین. جلسہ ختم ہونے کے بعد جب سارے لوگ جانے لگے، احمد نقشبندی صاحب سے ملاقات کیے. ملاقات کر کے اس بچے سے بھی ملنے لگے، اس کے ہاتھ چومنے لگے. میں پوچھا پہلی بار آیا؟ میں تو والے چوما کرتی شروع کر دیے. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی بچے کا سر ہاتھ پہ رکھ رہا ہے، دوستوں میں بڑا پریشان ہو کر پوچھا کہ بھائی آخر یہ بچے کی اتنی تعظیم اتنا احترام کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک بزرگ نے جواب دیا ابھی تو آپ نے کہا نقشبندی صاحب یہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. میرے کہنے پر آپ نے قبول کر لیا کہ یہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، حالانکہ آپ نے اس کو بولا نہیں کہ چلو قرآن پڑھ کے سناؤ. آپ نے اس سے کوئی دین کا مسئلہ بھی نہیں پوچھا، مگر عالم دین قبول کر لیا. کیوں قبول کیا؟ بولے نقشبندی صاحب آپ نے کہا. حضرت علامہ انوار احمد نظامی صاحب کے مدرسے سے بچے حافظ قرآن اور عالم دین بن کے فارغ ہو رہے ہیں. مدرسے کے سالانہ جلسے میں ان بچوں کو دستار بندی کی جا رہی ہے، شایہ پہنایا جا رہا ہے، دستار عطا کی جا رہی ہے، سند عطا کی جا رہی ہے. سارے میسور کے لوگ ان بچوں کو حافظ قرآن قبول کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا کہ بھائی تم نے ان بچوں کو حافظ قرآن کیسے مان لیا؟ 40 بچے حافظ قرآن ہے، تم نے کیسے قبول کر لیا؟ کہاں حضرت علامہ انوار احمد نظامی صاحب قبلہ نے کہا تو ہم نے قبول کر لیا. یعنی کہ ایک آدمی کے بولنے پر آپ ایک آدمی کو فضیلت والا قبول کر رہے ہیں، اور فضیلت والا قبول ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی عزت بھی کر رہے ہیں، تعظیم بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں، اس کا ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، اس کے ہاتھ سر پہ بھی رکھ رہے ہیں. تو اب ذرا سوچو پیارو، احمد نقشبندی جیسا گناہگار اگر کسی کو حافظ قرآن کہہ دے تو آپ نے اس کی عزت، ادب، احترام، تعظیم شروع کر دی. تو پھر دوستو اگر میرے کہنے پر یا علامہ کے کہنے پر کسی بچے کی تعظیم و احترام ہو سکتا ہے تو پھر یہ درگاہ والوں کو ولی اللہ کسی مولوی یا ملا نے نہیں کہا، ان کو تو اولیاء اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے. تو پھر خدا کے کہنے پر تم ان ولیوں کا احترام کیوں نہیں کرتے ہو؟ خدا کے کہنے پر تم ان ولیوں کی تعظیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ خدا کے کہنے پر تم ان ولیوں کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم سے مراد آپ نے بازو والے کیا؟ تو دوستو ان کو اولیاء اللہ منصب ولایت ان کو ولی ان کے رب نے عطا کیا ہے، رب نے بنایا ہے. یہ اللہ کے مخرب بندے، اللہ نے ان کو ولی بنایا، اللہ نے ان کو ولایت عطا کی. یہ اللہ کے مخرب اور چہیتے بندے. جب اللہ کسی کو ولی بنا دے تو اپنے کو تعظیم کرنے میں کیا ٹینشن ہے؟ ایک صاحب بولے نہیں مولانا تعظیم تو کرنا چاہیے لیکن جا کے مزاروں پہ سجدے نہیں کرنا چاہیے. میں بڑا تعجب میں پڑ گیا، مزاروں پہ سجدے کون کرتے رہتے ہیں؟ میں پوچھنے لگا رہے بھائی مزار پہ سجدے کون کرتے ہیں؟ بولے مولانا صاحب لوگ آتے ہیں درگاہ پہ ٹکاتے ہیں، پیشانی ٹکاتے ہیں. میں تو نہیں دیکھا نہیں بھائی آج تک کسی کو سجدہ کرتے ہیں. تو کیسا دیکھ لیا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا.
हमने तो किसी को सजदा करते हुए नहीं देखा, आपने देखा? अरे देखा, झूठ मत बोलो, देखा है। मैं नहीं कैसे बोल रहे, मसला नहीं जानते। होने वाला अच्छी बात है मौलाना साहब, कल सुबह आ जाइए सलमान साहब की मुबारक, फजर की नमाज पढ़ लिए मंसूब, सलमानी साहब की फातिहा मज़ार पे फातिहा पढ़ने आए। हमारे से पहले हमारा पट्टा सलमानी साहब का मुरीद आया, सीधा चादर उठाया, सर लिया, अंदर घुस गया, पेशानी भी टेक दिया, नाक भी रगड़ दिया, घुटने भी टिक गए, पैर भी टिक गए, हाथ भी टिक गए। नक्शबंदी साहब यही तो है, देखो शिर्क। ये देखो आप, ये सलमानी साहब का मुरीद, सलमानी साहब के खदमों में पेशानी भी रख दिया, उनकी खबर पे पेशानी भी रख दिया, नाक भी रख दिया, हाथा भी रख दिया, घुटने भी रख दिया, पैरा भी रख दिया, सजदा कर दिया। यही तो है सजदा। अरे मैंने कहा बेवकूफ, तू मेंटली रिटायर्ड है? अरे वो सऊदी रिटायर्ड, मसले को समझ नालायक, इन्हें सजदा नहीं कर रहा रे हौले, इन्हें अपने मुर्शिद के खदमों को चुभा। इसको सजदा नहीं बोलते, इसको सजदा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मजार पर कदम बोसी। एक साहब जीरा सोडा ले रहे थे, जीरा सोडा, जीरा सोडा मालूम? नहीं मालूम तो आज के रात में मारो। जीरा सोडा ले रहे तो दूसरा बाजू बोतल वाला आ गया, आके बोला भाई तुम हमारी बरादरी में कब से आ गए? पाकिट मास्टर बोला तुम हमारी बरादरी में कब से आ गए? तू मुझे अपनी बरादरी का कह रहा है? बोला भाई बोतल तो मैं भी मार रहा हूँ, बोतल तो तू भी मार रहा है। बोले बेवकूफ, तेरी बोतल में शराब है, मेरी बोतल में जीरे का पानी है, दोनों एक जैसे नहीं है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हर दोनों का झुकना अगरचे कि एक जैसा है, मगर दोनों एक जैसे नहीं होते, क्योंकि वहां मस्जिद में जो झुका जा रहा है वो खदम बोसी की नियत से नहीं, खुदा की इबादत के लिए झुका जा रहा है। जो खुदा की इबादत के लिए झुक जाए उसको सजदा कहते हैं। यहाँ भी अगरचे के लिए झुका जा रहा है, मगर खुदा की इबादत की गर्ज से नहीं, खुदा के एक बंदे के कदम चूमने की नियत से झुका जा रहा है। अगरचे के अल्लाह का शुक्र है, बेचारे सुन्नी तो मान रहे हैं। अच्छा ये अच्छा, मेरे को नहीं मालूम कर्नाटक का माइक उल्टा है, दूर करे तो आवाज है। मैं हमेशा समझा करीब करे तो आती, दूर करे तो आती। ये शहर से भी है टेंशन माइक का, नहीं मालूम था भाई, कर्नाटक है भाई, कुछ भी हो सकता है। सुभान अल्लाह। अरे वाह, नहीं आ रहा, बैठो रे भाई। एक बार जरूर है, पाक पढ़ो। एक मरतबा क्या हुआ, हमारे हैदराबाद का एक जोक है, सुन लो। एक साहब क्या करे, एक सेकंड हैंड मर्सिडीज कार लेके बाहर निकले, तो उनका एक दोस्त देखा, देख के बोला और एक 2 लाख डाल देना तो नहीं छाती थी ना रे, बोला
تو سمجھ گئے تو جانے دو. بولا کہ 2 لاکھ ڈالتا تو نہیں چاہتی نا باہر, یہ کہیں کو لے کو نکلا سو پرانی. فیس بک آن کر دیا. اللہ اکبر, مزے کے لوگ یار کرناٹک کے. سبحان اللہ. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لو. سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اب ذرا صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم. تو ہر جھکنے کا نام سجدہ نہیں. زور سے بولو نہیں. ختم بوسی کی دیکھو, بزرگوں کی تو دور کی بات ہے, اپنی اماں جان کی بھی ختم بوسی کر سکتے. سبحان اللہ. اماں جان کی ختم بوسی بولو کر سکتے, مگر کر رہے کون کون وہ بولو. نکو یہاں ہے لیڈیز دیکھ لیں گے, آتا ہوں گھر میں ٹینشن مت چھوڑ دو. معلوم ہے میرے کو کون کون ختم بوسی کرتے سو. شادی ہوئے گا کر کے نہیں کرنے سے لوگ ابھی پورے انمیرڈ ہیں, وہ ہاتھ اٹھائیں گے. شادی ہوئے گا کرتے, شادی کے بعد ختم بوسی کرے تو گھر میں جھگڑے ہوتے. ان کو نہیں دیا ہوا میں مولانا کچھ ہزار میں تو ہمارے گھر. اب مسئلے کو سمجھو, ماں کی ختم بوسی کرو. سبحان اللہ. ابا جان کی بھی کرو, کیونکہ یہ ماں اس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے. وہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. نہیں ہے, نہیں جیسے بولو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے باپ. ان دونوں راضی رہے تو جنت کا دروازہ کھلتا, جنت میں جگہ ملتی. آج 70% نوجوان ایسے ہیں شادی کے بعد لڑ رہے ہیں. امی کو کون رکھ لیتے, ابا کو کون رکھ لیتے, ان کو لڑ رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کو رکھنے کے لیے لڑ رہی ہے, جو اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے لڑ رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, کہ تو پال لے, میں انہیں پالنا, تم 1 مہینہ رکھ لو, میں 1 مہینہ رکھتا ہوں, انہیں 1 مہینہ رکھنا, انہیں 1 مہینہ رکھنا. نعوذ باللہ. 4 بچے ہیں تو چاروں مل کے ہم اس کو کھلانا جی, تم بھی کھلاؤ. اب چاروں میں ایک امیر رہا تو کیا کر رہے ہیں, تینوں مل کے انتظار کر رہے ہیں انہیں امیر کب آتا, کب دوا کھانے کا بل بنتا ہو گیا. اتنے خطرناک مسائل چل رہے ہیں آج کل. وہ ماں باپ جو بغیر کسی سوچے کے, ٹینشن لیے کے, فکر کرے کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے, اور ماں اپنے 70 خون کے خطروں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دودھ کا خطرہ بناتی ہے. اور وہ دودھ پوری کائنات بیچ لو, ماں کے وہ دودھ کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. وہ ماں دن میں 4-4, 6-6, 8-8 مرتبہ اپنے بیٹے کو پلاتی. اور وہ اولاد جو ماں کا دودھ پی کے پڑی ہوئی, باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھے, باپ کی محنت کی کمائی کا کھا کر وہ جو جوان ہوئے, بڑے ہوئے, شادی کے لائق ہوئے, باپ بننے کے لائق ہوئے, آج ان بدبخت اولاد کو ویسے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے بڑی تکلیف گزرتی ہے. تو سن لو, جن کو ماں باپ کی خدمت تکلیف گزرتی ہے وہ ظالم اولاد سن لے, وہ نالائق اولاد سن لے جو اپنے ماں باپ کو کہتی ہے بڑے بھائی کے گھر پہ جاؤ, ابھی تم میرے پاس دیکھو آگے مجلے بھائی کے گھر پہ جاؤ, ابھی تم سنجلے بھائی کنے رہ کے آؤ, تم وہ چھوٹے کنے جاتے ہی نہیں, ہر بار ہمارے گھر کو آ جاتے. ایسا کہنے والی اولاد سن لو, یہ میں نے کہہ رہا ہوں. مدینے کے آقا رحمت عالم نور مجسم فرما رہے ہیں
کہ جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے اس بندے سے اس کا رب راضی ہے، اور جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے۔ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ ماں، جس بیٹے کے لیے ماں ناراض ہے، اگرچہ کہ وہ زندگی میں 100 حج بھی کر لے، ماں کو ناراض کر کے مرنے والا بیٹا 100 حج کرنے کے بعد بھی جنت میں داخلہ نہیں پا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، قدر کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، ان کی قدم بوسی کرو، ان کو محبت سے رکھو، اپنے ہاتھوں سے ان کے جوتے پہنا، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو، ان کے لیے اچھے دوا کا علاج کا انتظام کرو، ان کو اچھے فیسلٹیز کے ساتھ اپنے گھر میں ان کا ایک حجرہ الگ رکھو۔ برا نہیں ماننا، ہمارے لیے حجرہ الگ، بعض گھروں میں ان کے بچوں کے لیے حجرہ الگ، کمرہ بیڈ روم الگ ہے، ماں باپ کے لیے گھروں میں بیڈ روم تک نہیں ہے، بیچارے دالان میں پڑے رہتے ہیں، زندگی ان کی لاوارثوں کی طرح ہو گئی۔ یاد رکھو، اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے خیز و غضب سے بچو مسلمان۔ بس یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن کیونکہ قدم بوسی سے بات نکلی تو بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ انوار احمد صاحب قبلہ نے ایک اشارہ دیا تو میں سمجھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت ہے، اس لیے بس ایک بات اس موضوع پہ کہہ کے پھر اپنے عنوان پر آ جاتا ہوں۔ رسول کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نزاع کے عالم میں تڑپ رہا، ان کی روح نہیں نکل رہی ہے، جسم زمین سے اچھل رہا ہے، ایک ایک سانس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ منظر دیکھا تو روحیں کانپ گئی، صحابہ کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ شخص موت کے لیے تڑپ رہا ہے، اسے موت نہیں آ رہی ہے، نزاع کا عالم طاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دربار رسالت میں صحابہ اکرام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک شخص کا ایسا حشر ہو رہا ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے، موت نہیں آ رہی ہے، وہ جینا چاہتا ہے، سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے، اتنی نزاع کی سختی ہے کہ اس کے جسم کو اس کو اس حال میں دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس کے جسم کو دیکھا نہیں جا سک رہا ہے، اس کو اس حال میں دیکھا نہیں جا سک رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ معلوم کرو اس کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے۔ تو معلوم کرنے پر پتا چلا کہ اس کے باپ کا وصال ہو گیا، ماں زندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا، اس کی ماں کو بلا لے آؤ۔ اس شخص کی ماں کو بلایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ کہا، یا رسول اللہ، وہ مجھے بڑی تکلیفیں دیتا تھا، اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے کہا، اللہ نے اس کو ماں کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی دے رہا ہے، دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا، اے خاتون، تم اگر اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی ہو تو کر دو، یہ اس کے آخری لمحات سکون سے بیت جائیں گے۔ تو ماں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ہرگز اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی، مجھے بہت ستایا، بہت اذیتیں دی۔ کہا، اگر معاف کر سکتی ہو تو کر دو، اس کی سانس آسانی سے گزر جائے گی، روح سکون سے نکل جائے گی۔ وہ ماں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابیوں، لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور اس آگ کے اندر اس کو ڈال دو، تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کا حشر یہی ہوتا ہے۔ حضور کا ایک جلال خطاب دیکھے، صحابہ اکرام جانے لگے، ماں کو اس کی ممتا نے آواز دیا کہ معاف کر دے۔
تو ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں معاف کر دیتی ہے اور ادھر روح نکل جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ماں کے ساتھ بدسلوکی نہیں، باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں۔ چاہے تمہارے والد گناہگار ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ضعیف ہوں گے، تمہارے کو کچھ بھی نہیں کرے ہوں گے، کیا بھی تمہارے کو نہیں کرے ہوں گے، مگر تمہارا کام ہے وہ باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیکی کا برتاؤ کرو۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ موضوع نہیں کہ کبھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ اپنے امی جان کو اپنے گھر میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو اگر کل بیگم لڑے تو، بیگم لڑے تو پھر بھی رکھیں گے؟ پھر بھی رکھیں گے؟ بیگم لڑیں گی بھی تو امی کو رکھیں گے؟ سبحان اللہ۔ بیگم کو کان میں بولنا، بیگم انہوں ہے بول کے میں ہوں گے ہولی، آج اپن ہے یہ اپنے ماں باپ کا صدقہ ہے، صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے میں دولت ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، بزنس ہے، تجارت۔ بیگم بھی ہے، ورنہ بیگم تمہارا کو میں پسند نہیں کرا گے، ہولی امی پسند کر کے، امی ہے بلکہ تو بیگم ہے، امی نہیں پسند کرتے تو تو آتی نہیں تھی، میں ملتا نہیں تھا، لہذا امی سے ٹینشن نہیں، بیگم خدمت، امی کے ساتھ محبت۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے آج ہم ہیں، انہوں نے تو ہم کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے بولا نہیں۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کعبے کا طواف بھی کرے تو قبول ہونے والا نہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے سجدے کرے بھی تو قبول ہونے والا، ماں باپ کو ناراض کر کے مر بھی گئے تو جنت میں جانے والا۔ اتنا ذہن میں رکھو، امید کرتا ہوں رکھے گا انشاءاللہ۔ رہے گا تو سمجھا نا، محبت سے پیار سے کمرے میں بٹھا کے سمجھا دینا، سبحان اللہ، مارنا کرنا نہیں، سمجھا، سبحان اللہ۔ اب سنو دوستو، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہو کر، خدا ہو کر، وہ اپنے محبوب ولیوں کی کرامت کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ بھائی کرامت، ولی کی کرامت قرآن میں آپ لوگ اتنے تعجب سے دیکھ رہے تو میں تھوڑا اور قرآن کا جلوہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بڑی لطیف بات عرض کر رہا ہوں، ایمان کے ساتھ سنو دوستو۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے، اللہ نے اس سورت کو ولی کے نام سے نازل کیا، ولی کے نام سے سورت ہے قرآن کے اندر، ولی کے نام سے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے سنیوں میں بھی بہت بڑا ٹینشن ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن میں ایک ہی آیتیں سمجھتے ہیں ہم لوگ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک ہی آیت ہے قرآن کے اندر، ایسا نہیں ہے، برکت کے طور پہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، تبرکاً یہ آیت پڑھی جاتی ہے جلسوں میں، فاتحہ میں، دعاؤں میں، اولیاء اللہ کے مزارات پر، ورنہ قرآن کے اندر ولی کے نام سے سورہ ہے، سورہ، اللہ نے پوری ایک مکمل سورت ولی کے نام سے نازل کی۔ 21واں پارہ اٹھا کر دیکھو، 21ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان۔ یہ جو لقمان ہے، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان کوئی پیغمبر یا کوئی رسول کا نام نہیں ہے، حضرت لقمان اپنے دور کے ایک بہت بڑے ولی، صوفی، بزرگ، بڑے پریشان، متقی، حکیم اور دانا شخص کا نام ہے۔ حضرت لقمان اللہ کی ولی ہے، ولی، ولی کے نام سے اللہ نے سورہ نازل کیا۔ پھر آپ اور آگے چلے، نہ صرف ولی کے نام سے سورہ نازل ہوا، بلکہ قرآن کا مطالعہ کرو تو پتا چلے اللہ نے ولیہ کے نام کا بھی سورہ نازل کیا۔
ولیہ کے نام کا سورہ ہے قرآن میں. دیکھو پیغمبر صرف مردوں کو بنایا گیا, کوئی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا گیا, کوئی عورت کو رسول نہیں بنایا گیا, کوئی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا. مگر ہاں جب ولایت کا تاج اللہ نے مردوں کے سر پہ پہنایا, وہیں پر اللہ نے ولایت کا تاج خواتین کے سر پہ بھی پہنایا. جہاں ولی کے نام کا سورہ قرآن میں ہے, وہیں پر دیکھو 16واں پارہ اٹھاؤ, سورہ مریم, سورہ زور سے بولو, سورہ مریم. یہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے, یہ پیغمبر نہیں ہے, یہ رسول نہیں ہے, یہ اللہ کی ولیہ ہے. تو اللہ نے ولیہ کے نام کا سورہ نازل کیا. اب ذرا اور غور کر کے دیکھو, نہ صرف ولی کے نام کا سورہ, نہ صرف ولیہ کے نام کا سورہ, بلکہ اللہ نے ولیوں کی آل کے نام کا بھی سورہ اتارا ہے. قرآن شریف کے اندر 3 بڑی سورتیں ہیں, سورہ بقرہ, سورہ نساء اور تیسری سورت سورہ آل عمران. عمران کی آل کے نام سے سورہ نازل ہوا. علماء کرام سے پوچھو, مفسرین کی تفاسیر کا مطالعہ کرو تو پتا چلے یہ حضرت عمران جو ہے یہ اللہ کے بہت بڑے متقی, پرہیزگار, عابد, زاہد, بڑے بزرگ تھے. اللہ نے ولیوں کی آل کے نام کا سورہ اتار کر دنیا والوں کو, قرآن پڑھنے والوں کو, تا قیامت آنے والی انسانیت کو اللہ نے یہ تعلیم و درس عطا کیا کہ لوگوں مجھے صرف ولی ہی پسند نہیں, ولیہ ہی پسند نہیں, بلکہ ولی اور ولیہ کے ساتھ ولیوں کی آل بھی مجھے پسند ہے, ولیوں کی آل بھی مجھے پسند ہے. اس لیے ہم لوگوں کو دیکھو, اگر ہمارے سامنے کوئی کہہ دے یہ غوث اعظم کی اولاد ہے, ہم عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ہمیں کہہ دے یہ امام حسین کی اولاد ہے, ہم عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہے کہ یہ رسول اللہ کی نسل پاک ہے, ہم عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہے کہ یہ سید زادہ ہے, ہم اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ احترام کرنا ولیوں کی آل سے, نبی کی آل سے, احترام, ادب, محبت کی تعظیم ہمیں کسی مولوی یا ملا نے نہیں دی. ہمیں یہ درس اللہ کے کلام قرآن مجید نے عطا کیا. یہ اللہ کے کلام قرآن مجید سے یہ درس ملا. میرے پیارے دوستو, ارے حد تو یہ ہے میرے بھائیوں, اے ولیوں کے دربار میں آنے والوں, اے اولیاء اللہ کی زیارت کرنے والوں, اے اولیاء اللہ کی بارگاہوں کی طرف سفر کرنے والوں, اپنے ایمان پر ناز کرو, خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا. کیونکہ ساری دنیا کے مولوی اپنے عقیدوں کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے, مگر اہل سنت والجماعت اپنے ایک ایک عقیدے کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہے. ہم مزارات پہ جاتے ہیں, مزارات کا احترام کرتے ہیں, مزارات سے محبت کرتے ہیں, مزارات سے فیض حاصل کرتے ہیں. ہمیں یہ مزارات کا احترام بھی قرآن سے ملا ہے. کہاں سے ملا؟ زور سے بولو. یہ ادھر والے اتنے پٹھے اپنے پیچھے سبحان اللہ بولو, بلا میں یہ بولو نہیں بولو. اب میں کیا کر سکتا ہوں یار, کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں بھائی, پلیز ایڈجسٹ کر لو یار, ایڈجسٹ کر لو پلیز, ڈونٹ مائنڈ. چل آپ مسئلے کو سمجھو, مسئلے کو سمجھو. سبحان اللہ. چاچا تم آ کیا کرو, جلال میں مت آؤ خالی. سبحان اللہ. ارے بھائی کاٹ. سبحان اللہ. مولانا اس نے ضم رکھنا چاہیے, ظلم المؤمنین چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیے ایک بار ضرور دے پاک محمد. قرآن کے اندر ولی کے نام کا سورہ, ولیہ کے نام کا سورہ, ولی کی آل کے نام کا سورہ
اب انتہا سنو مسلمانوں، انتہا۔ قرآن کے اندر ایک سورت ایسی ہے جس کا نام ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف، سورہ کہف ہے۔ ہماری آواز، ارے یہ میرا پرابلم ہے، سے مائک کا سمجھ رہا تھا، نو پرابلم، صرف ایک آدمی گیا، باقی پہ تو بچ گئے۔ چاچا کو بولو، آئی بولو آواز آئے نا، اب آ رہی بھائی جب تم نے دور ہٹا دیا نا، یہ غریب کرنے کا ہے تو مسئلہ کو سمجھو۔ قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ کہف، بولو سورہ کہف۔ کہف کا مطلب کیا ہے؟ غار، پتھروں کے بیچ میں، پہاڑوں کے بیچ میں، زمین کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہے، دیکھیے غاریں، سرنگ ہوتے ہیں، سرنگ بولے تو زمین کی ہو جاتی ہے، یہاں سے کھودے تو بنگلور پہ نکلتی ہے، اس کو بولتے سرنگ۔ غار بولے تو تھوڑا اندر جا کے بیٹھ کے آ جانے کا رہتا۔ یہ پورے مسئلے حل کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے غار جس کے اندر جا کے 4-6 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، 10 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے پتھروں کے بیچ میں، زمین کے اندر، اس کو کہتے ہیں غار۔ ایک ہوتی ہے کان، کوئلے کی کان، اپنے انڈیا میں بولتے ہیں، عرب والوں کا سونے کی کان، کھولتے تو سونا 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 سونا، یہاں پر کوئلہ کوئلہ سبحان اللہ۔ اب آپ مسئلہ کو سمجھو دوستو، کان الگ، سورنگ الگ، غار، یہ غار ہے، غار جس میں 8-10 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، زمین کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ نے غار کے نام سے سورہ نازل کیا، سورہ کہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ تو ہم بڑے پریشان ہیں، بڑے اے اللہ یہ تیرا کلام، یہ قرآن مجید جس کو غیر مسلم بھی پڑھیں گے، یہودی بھی پڑھیں گے، عیسائی بھی پڑھیں گے، مجوسی بھی پڑھیں گے، مشرک بھی پڑھیں گے، اے اللہ جب وہ پڑھیں گے کہف means غار، یہ کیا ہے؟ قرآن غار کے نام سے سورہ اتر رہا، اے اللہ اس پر اعتراض کر بیٹھیں گے، ٹینشن میں آ جائیں گے۔ اے پاک پروردگار، اگر یہ غار کا تعلق کیا ہے، تو نے اس نام سے قرآن میں سورت کیوں اتاری؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، میرے بندو صرف نام کو کیوں دیکھتے ہو، پوری سورت کا مطالعہ تو کر لو۔ جب ہم نے اس سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کا مطالعہ کیا، ترجمہ اور تفاسیر پر نگاہیں دوڑائی، تو پتا چلا کہ وہ غار کوئی معمولی غار نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں غاریں ہیں، مگر اللہ نے کسی اور غار کی نسبت سے قرآن میں یہ سورہ نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے سورہ کہف کہہ کر اس غار کی نسبت قرآن میں سورت اتاری جس غار میں 309 سال تک اللہ کے ولی آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ غار ہے جس میں 309 سال تک اللہ کے ولی آرام کر رہے تھے۔ کون بولو؟ اللہ کے، زور سے بولو۔ پتا کیا چلا؟ اللہ کو وہ جگہ بھی پسند ہے جہاں اللہ کے ولی آرام کرتے ہیں، جہاں اللہ کے ولی۔ اور ایک بات سن لو، وہ ولی وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام نہیں کرے، صرف 309 سال آرام کرے اور وہاں سے نکل گئے۔ 309 سال آرام کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئے، تو اللہ کو وہ جگہ 309 سال تک ولیوں کی آرام گاہ کی وجہ سے اتنی پسند آئی، اتنی محبوب ہو گئی، اتنی پسندیدہ ہو گئی کہ اللہ نے اس کے نام سے قرآن میں سورت نازل کر کے دنیا والوں کو درس دیا، تعلیم دیا، بتلا دیا کہ دنیا والوں صرف جس جگہ 309 سال میرا ولی سو جائے اس کی پسندیدگی کا یہ عالم ہے کہ میں اس کے نام سے سورت اتار رہا ہوں۔ تو سوچو، جس مزار میں 1000 سال سے غوث
غوث اعظم آرام کر رہے ہیں، 850 سال سے غریب نواز آرام کر رہے ہیں، 700 سال سے بندہ نواز آرام کر رہے ہیں، یہ 750 سال سے حضرت محبوب الہی آرام کر رہے ہیں. سوچو اس مزار کا عالم اللہ کے نزدیک کتنا بلند و بالا ہے. اللہ کا شکر ہے آپ سنی تو مان رہے ہیں مجھے. میں بول رہا تھا وہ مائک ڈسٹرب کر دیا، بات ادھر چلے گئی. کل میرا بیان راجکوٹ میں تھا، گجرات میں. حیدرآباد سے نکلا، ایئرپورٹ پہنچنے تک تاخیر ہو گئی. میں تو ٹائم پہ نکلا تھا، بیچ میں ٹریفک اتنی زیادہ مل گئی، ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکا. وہ بیچارہ کل کا جلسہ گیا، چلا گیا. میں رات بھر کا جاگا ہوا تقریر کر کے تھکا ماندہ تھا، گھر کو گیا، پہلے سو گیا مست. پوری کوشش کر لی، پورے انڈیا سے ٹکٹ ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے بنانے کی پوری کوشش کر لی ہے. وہ جلسے والے بھی اتنے عاشق تھے، بولے حضرت 1,00,000 روپے کو ٹکٹ ہے تم گجرات کو. میں بولا نو پرابلم، فلائٹ رہی تو بنائیں گے نا. فلائٹ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی تو بہرحال 3 بجے تک کوشش چلی، اس کے بعد جا کے میں کل سو گیا. شام اٹھا تو خیال آیا ارے میری بنگلور کی ٹکٹ راجکوٹ سے ہے اور میرے کو جانا ہے حیدرآباد سے. اب اگر میں مولانا انوار احمد صاحب قبلہ کو فون کرتا تو مولانا کے جاہو جلال کا سامنا کرنا پڑتا. مولانا بولیں گے وہ میرے تو نہیں معلوم کہاں سے آتی، آؤ ہوا موڑ کے آؤ، بجلی پہ بیٹھ کے آؤ، مگر میرے جلسے میں ضرور آؤ. تو میں بولا مولانا کو فون کرنا نہیں، حضرت کو ٹینشن دینا نہیں، اپنی ایڈجسٹمنٹ کرنا. تو اب میں عشاء کی نماز پڑھ کے موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھا، ٹکٹ بنانے. شریف آدمی بنگلور کا ٹکٹ عام طور پہ 2,000-2,500 میں مل جاتا شرافت سے. تو بولا گئے تو گئے 2,500 روپے ٹکٹ تو بنائیں گے، ان کے بنانے بیٹھا تو آپ یقین مانیے 20,000 روپے بتا رہا. میں بولا اگر انوار احمد صاحب قبلہ کو اس کی اطلاع ہو گئی حضرت تو اللہ والے معاف کر دیں گے، مگر ان کے انتظامیہ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. بولا بولنا نہیں. بولا فلائٹ میں جانا نہیں، نائٹ لے لو. کرنا کیا؟ ٹرین کو سرچ کرے تو رات کے 1:20 کو ٹرین تھی بنگلور کے لیے. صبح 11:30 بجے چھوڑنے والی تھی شرافت سے بنگلور میں. تو میں شریف آدمی اس کو بک کر لیا. بک کر کے جب میں گھر سے نکلا 12:30 بجے، ایک ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا 1 بجے. وہاں آیا تو بورڈ پہ لکھے ہوا ہے 3:30 بجے. میں بولا پوری دنیا ترقی کر سکتی مگر ہمارا ریلوے کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اب شریف آدمی یقین مانیے پہلی مرتبہ زندگی میں جیسا کرسی پہ بیٹھا نا، I6 پلیٹ فارم کے پاس وہ پلر کے منڈے پہ بیٹھ گیا تو وہ عاشقوں کا جھرمٹ پورے گھیر لیے ریلوے اسٹیشن پہ. میں بولا یہی جلسہ شروع کر دیا. ایک جنا مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے رہا، ایک جنا بسکٹ کا ڈبہ لا کے دے رہا، ایک جنا پلپی آرنج لا کے دیا، ایک جنا بوتل لا کے دے رہا. سب جمع کر لیتے جا رہا ہوں، ڈال لیتے جا رہا ہوں. عاشقوں کا جھرمٹ ہوگا. اب بات چیت کرتے کرتے خیریت میں آ رہا حضرت کون سا اینٹک پیس ہوئی ہے، ریلوے اسٹیشن پر نہیں بیٹھ سکتا. میں کوئی وزیر اعظم تھوڑی ہوں جو ہمیشہ فلائٹ میں پھروں گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی. بہرحال اللہ رحم کرے ہمارے ریلوے پہ 4:30 بجے آئی ٹرین. 4:30 بجے ٹرین میں بیٹھا. اب حضرت جو ہے میرے کو پوچھتے جا رہا، میں بول نہیں سک رہا ہوں. حضرت کو ٹینشن نہیں ہونا کیونکہ دین کا کام کرنا یہ ایک بڑی بات ہے. یہ فری کے ٹینشن کہاں سے دیتے رہیں گے. حضرت پوچھ رہے ہیں آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے کیا؟ میں بولا میں پہنچ جاتا ہوں، آپ بے فکر رہیے. 4 بجے شریف ٹرین جو 11:30 کو چھوڑنا تھا 4 بجے چھوڑی یشونت پور.
वहां से मैं कार लिया, खुद ही बुक कर लिया, जिंदगी का पहला तारीखी जलसा है, पूरे काम मैच कर लिया। अब ट्रेन में बैठे अपने बेंगलुरु के आशिकों को फोन मार रहा हूँ, उन्हें बोलता हजरत 8,000 बोल रहा हूँ, उन्हें बोलता 6,000 बोल रहा हूँ। अरे नको रे भाई, दिन का काम कर रहे बेचारे, कहाँ का मदरसे चलाना, जलसे करना, फिर कार वाले को इतने पैसे दिए तो कहाँ से होता रहे, दिन के फिर कम करो। आखिरी में मैच बुक कर लिया 5,000 रुपए में, पूरे काम आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह सीख गया, ले लेके आया। तो सुना रहा इस वास्ते कि ट्रेन में सो गया था फजर की नमाज पढ़ने के। अरे मेरे भाई, आजकल हालात किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा आजकल आप देखिए, कितने बड़े बड़े मसाइल। मैं अभी आते आते अल्लामा साहब के ऑफिस में बैठा था, अल्लामा साहब के ऑफिस में बैठा था, पेपर पढ़ा मैंने, अभी पेपर पढ़ा ऑफिस में, आपकी आज का पेपर अखबार, उसमें एक न्यूज फ्रंट पेज पे है कि महाराष्ट्र के एक इलाके में 100 साल पुरानी मस्जिद को सील्ड कर दिया गया, इस बात पर के वहां के रहने वाले हिंदू मजहब के लोगों ने कहा ये हमारी जगह है, सील्ड कर दिया। ये एक मस्जिद नहीं है, ऐसे सैकड़ों मसाजिद है फिलवक्त हिंदुस्तान में जिनकी तारीख 400, 700, 500 साल, 600 साल, 700 साल, 1000 साल, 100 साल की तारीख है। मस्जिदों को सील्ड कर दिया गया, सील्ड। आप ईमानदारी से बचाओ, अहले सुन्नत की तरफ से उसकी क्या नुमाइंदगी हो रही है, क्या नुमाइंदगी हो रही साहब। एक आदमी कंडक्टर बेचारा बस में टोपी पहन के टिकट ले रहा, उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है कि तू टोपी पहन के कैसा करता काम, उसको जबरन टोपी उतारने लगाया जा रहा है। आप बताओ, इस पर हमारी अहले सुन्नत की तरफ से हमारी क्या आवाज बुलंद हो रही है, क्या कर रहे हैं हम इसके लिए काम। आज जो है एक्स्ट्रा सिविल कोड के मसले में मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर घेरने की मुनज़्ज़म साजिश चल रही है। हमारी तरफ से, अहले सुन्नत की तरफ से क्या नुमाइंदगी हो रही है, आप मुझे बताइए। आप ये 100 मैटर हम लोग छोड़ दिए, हम लोग खाली तू सुले कुल्ली है, तू गुमराह है, तू वहाबी है, तू वहाबियों की तायीद करने वाला है, तू मसलक आला हज़रत के खिलाफ बोलता, तू उसके खिलाफ बोलता, ये काम करने में लगे हम लोग। तू काफिर है, तू गुमराह है, सुन्नियों की खबरें खोदने में लगे हुए हम लोग। क्या कर रहे मेरे भाई, अल्लाह आपको बड़ा बनाया, बड़ा नाम दिया, तो बड़े काम करिए। कुछ काम ऐसे कर जाइए कि मरने के बाद दुनिया याद रखे, दुनिया याद रखे मरने के बाद। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनों से मुकाबला करके आई है। किससे मुकाबला करके आई है? आपस में कभी नहीं लड़े। चिश्ती कभी खादरी से नहीं लड़ा, खादरी नक्शबंदी से नहीं लड़ा, नक्शबंदी सोहरवर्दी से नहीं लड़ा, सोहरवर्दी शाजली से नहीं लड़ा, शाजली रिफाई से नहीं लड़ा, रिफाई किसी बंदा नवाजी से नहीं लड़ा, बंदा नवाजी निजामी से नहीं लड़ा। आपस में सब मोहब्बत करके आए हैं। मदरसे वाला मदरसे वाले से नहीं लड़ा, तहरीक वाला तहरीक वाले से नहीं लड़ा, इलाके वाला इलाके वाले से नहीं लड़ा, सब आपस में मोहब्बत करते हुए आए हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा काम आपस में मोहब्बत करना है। हमारे लिए क्या हुक्म है कि हमारे लिए कुरान बयान कर रहा है, अगर तुम्हें किसी पर शदीद होना है तो अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और आपस में रुहमाउ बैनहुम, आपस में तुम एक दूसरे के साथ रहम दिल हो जाओ, मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मेरे प्यारे भाई, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? एक आदमी जिसको देख के पूरे, आप लोग सही बोल रहे हैं, आप लोग सुन्निया में को कुछ भी नहीं पहचानते, सही बोल रहा हूं, आपको आप लोग नहीं पहचानते। मेरा तारुफ पूछना है तो जाके किसी अहले हदीस से पूछो, सही डाटा देता आपको पूरा। मेरी अगर हिस्ट्री पूछना है तो किसी अपने पट्टे बाजू वाले से पूछो। कारी अहमद नक्शबंदी इतना बोलो, मैं निकाल के देता पूरा शिजरा आपको। वहाबियों से मिला हुआ है,
احمد بخشندی کے بارے میں اتنی ختم اللہ معاف کرے استغفر اللہ اللہ ہدایت دے میرے بھائی ہمارے علماء ہمارے سنی علماء وہ حواریین وہ چیلے جو ساتھ پھر کے بزرگوں کے جو ہے نشان ملامت بنا دیتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے الغرض پیارے دوستوں ہم بات کر رہے تھے قرآن سے متعلق اللہ رب العزت نے تھوڑے سے لگا ہے کہ ارے کو پت دو الغرض پیارے دوستو اب مسئلے کو سنو قرآن پاک کے اندر سورہ کہف اللہ اکبر کبیرہ اب بخار کے نام سے سورت آئی کیونکہ اس میں 309 سال تک اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں اب آگے سنو پیارو اس غار کے اوپر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا کون بیٹھا ہوا تھا زور سے بولا کتا معلوم نا معلوم ہے ہاں سبحان اللہ کتا بیٹھا ہوا اور وہ کتا جو آیا تھا وہ ان ولیوں کے ساتھ آیا تھا ان نیک متقی پرہیزگار بندوں کے ساتھ آیا تھا جن کو عرف عام میں اصحاب کہف کہا جاتا ہے وہ اصحاب کہف کے ساتھ آیا تھا اصحاب کہف غار میں چلے گئے یہ غار کے باہر بیٹھ گیا اب ذرا سنو مسلمانوں قرآن کا 15واں پارہ اٹھا کر دیکھو اللہ نے قرآن پاک میں اس کتے کے بیٹھنے کا انداز بیان فرمایا کلبهم باسط ذراعيه بالوصید کتے کے بیٹھنے کا انداز اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کس شان سے بیٹھا ہوا تھا اب آگے دیکھو پھر اللہ رب العزت قرآن پاک میں آگے ارشاد فرماتا ہے وہ اصحاب کہف 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا وہ 5 تھے 6واں ان کا کتا تھا وہ اصحاب کہف 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا اب یہ کلبہم قرآن میں 4 بار ان کا کتا ہم کی جو ضمیر ہے وہ اصحاب کہف کی طرف لوٹ رہی ہے اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کا کتا 4 مرتبہ آیا اب ذرا سوچو پیارو جب 4 بار کلبہم کتے کا ذکر ہے اور امام صاحب حالت نماز میں کعبۃ اللہ کے سامنے قلبهم باسط ذراعيه بالوصید امام صاحب پلیز کیا پڑھ رہے ہو اصحاب کہف کے کتے کا ذکر حجی مولانا پھر آپ ہی لوگوں نے کہا نا غوث اعظم کا ذکر شرک ہے غریب نواز کا ذکر شرک ہے بندہ نواز کی فاتحہ شرک ہے ارے بزرگوں کا عرس شرک ہے تم نے ان کا ذکر شرک کہا تم نے ان کا عرس شرک کہا تم نے ان کی فاتحہ شرک کہا تم نے ان کی مزار کو شرک کہا تم نے ان کے تقدس کو شرک کہا تم نے ان کی فاتحہ کو شرک کہا مگر اللہ کا قانون دیکھو اللہ نے کیا کیا اے شرک کی رٹ لگانے والوں تیرے گھر سے نکال میرے گھر میں آ میرے گھر میں پیر کر میرے ولیوں کا ہی نہیں بلکہ میرے ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر کر لے تیری نماز قبول کر لی جائے
ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر قرآن میں ہے. اچھا ہم لوگ یا غوث یا رسول اللہ یا غریب نواز یا بندہ نواز یا محبوب الہی بول رہے نہیں بول رہے؟ کون کون نہیں بول رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی. ہم سبحان اللہ سب بولنا ہے بھی تو بیچ میں ایک آدھ جن ہاتھ نہیں اٹھا ہوئے ہیں. نقش بندی صاحب جلال میں دیکھ رہے. سنو دوستوں ہم لوگ تو جلسوں میں بول رہے ہیں غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم. نماز میں تو نہیں بول رہے نا. اب تک نماز میں غوث اعظم کون بولے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نماز میں کوئی بھی غوث اعظم نہیں بولتا. نماز میں کوئی بھی غریب نواز. مگر اللہ کا قانون دیکھو ہم لوگ باہر غوث اعظم بول رہے تو بازو والا شرک بول رہا. اللہ اس کو نماز میں بلا کے ولی کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر کرا دے رہا. ہم لوگ تو باہر بول رہے ہیں لیکن اندر جا کے بول رہا ہوں ولیوں کا کتا ولیوں کا کتا. مسئلے کو سمجھو دوستو. اچھا پھر اور ایک بات سنو بڑی شان والی بات ہے. پھر جو کے پکڑ کے بس بولے تو سنو سنائیں گے انشاءاللہ. جم کے سناؤ تو میں جیسا سنا سننے مرد ایسا ہے نا. مست ہے نا مضبوط ہے نا سننے کو. اہل سنت کے لیے جان حاضر ہے ہمارے. اہل سنت کے لیے زور سے بولو جان حاضر ہے. جان اہل سنت ہماری جان ہے جان. کیونکہ یہ کسی کے ابا کی بنائی ہوئی جماعت نہیں. یہ فاطمہ الزہرا کے بابا کی بنائی ہوئی جماعت ہے. یہ رسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے. یہ جماعت ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. ہم اہل سنت کے مبلغ ہیں الحمدللہ. الحمدللہ ہم رسول اللہ کی جماعت کے خادم ہیں. ہم رسول اللہ کی جماعت کے پرچم لہرانے والے ہیں. اب سنو ہے دوستو وہ اصحاب کہف کے در پہ بیٹھنے والا کتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا شان ہے. دنیا کے سارے کتے نجس ہیں ناپاک ہیں. چاہے وہ امریکہ کے کتے ہو چاہے وہ برطانیہ کے کتے ہو چاہے وہ سعودی عرب کے کتے ہو ناپاک. چاہے وہ ہندوستان کے کتے ہو ناپاک ہے نجس ہے. دوزخ کی مٹی بنا دیے جائیں گے. مگر کان کھول کے سنو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ولیوں کی شان و عظمت ان کا مقام و مرتبہ دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں کان کھول کے سن لو میرے مسلمان بھائیوں. حضرات اصحاب کہف کے در پہ بیٹھنے والا کتا بروز محشر اللہ تعالی اس کے ساتھ دیگر کتوں کے جیسا سلوک نہیں کرے گا بلکہ اس کتے کو انسانی شکل و صورت دے گا. اللہ اس کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا. تو کیا بتلانا چاہ رہا ہے اللہ کہ ولی کے در پر بیٹھنے والا ان کا عاشق تو دور کی بات ہے. ولیوں کی در پہ اگر ناپاک کتا بھی بیٹھ جائے اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کرے. جب ایک کتے کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ولیوں کے صدقے میں. جب ایک کتے کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا محبوبوں کے در پر بیٹھنے کی برکت سے اگر ہم غوث اعظم کے دربار میں بیٹھ جائیں تو کیا ہمارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا؟ کہ ہم غریب نواز کے آستانے میں فاتحہ کے لیے پہنچے کیا اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا؟ کہ ہم بندہ نواز کی مزار اقدس سے فیض لینے جائیں تو کیا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا؟ جبکہ قرآن کے ذریعے اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو تعلیم دے رہا ہے میرے ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت میں جگہ دی جائے. اللہ میرے پیارے دوستو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ولیوں سے محبت کرتے. ولیوں کو چاہو. بس اب آخری بات سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھو
میں اصل سنا یہ رہا تھا مگر آپ لوگ تعجب سے سنے تو میں ادھر آیا. قرآن پاک میں ولیوں کی کرامت کا ذکر ہے. جیسا ہم جلسے میں بیٹھ کے غوث اعظم کی کرامتیں سناتے, غریب نواز کی کرامتیں سناتے, بندہ نواز کی کرامتیں سناتے, اپنے پیروں, اپنے بزرگوں, اپنے سلسلے کے بزرگوں کی کرامتیں سناتے, اپنے ولیوں کی کرامتیں سناتے. اسی طرح اللہ اللہ ہوگا, قرآن پاک میں ایک ولی کی کرامت کا ذکر فرما رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام, کون بولیے, زور سے بولیے, یہ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا, اس کا نام تھا ہدہد. کیا نام تھا؟ وہ پرندہ دور دور کی خبریں لاتا تھا. پوری دنیا پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی, پوری دنیا پہ. کیا آپ ہو گئے, پوری دنیا پہ راج کرنا تو کیا بچوں کا کھیل ہے, زندگی ہے, ٹائم پاس ہے. اللہ کے نبی کی شان تو دیکھو, پوری دنیا پہ حکومت. تو اب پوری دنیا کی نیوز حضرت سلیمان کے پاس پہنچتی. تو ایک پرندہ تھا ہدہد, وہ ایک نیوز لایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. لا کے کہا کہ حضرت اے اللہ کے پیغمبر, ایک پاک دامن نیک سیرت اعلیٰ کردار خاتون ہے جن کا نام حضرت بلقیس ہے, وہ ملکہ سبا ہے. اگر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو مجھے قوی امید ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور ہماری رسالت کو قبول کر لیجئے. اپنی پھر اور دیگر آپ نے ان کو دعوت بھیجی. ایک خط کے ذریعے ہدہد لے گیا, خط حضرت بلقیس کو پہنچا دیا. حضرت بلقیس نے وہ خط پڑھا. سنا بس کر لوں, ڈسٹرب کر رہے یار, کیا ہے یار, یہ کہیں گنا یار, یہ چھوٹے بچے بڑے عذاب ہیں یار. گورنمنٹ بھی کیا کر دی, نئے نئے اسکیمیں نکال دی. ہمارے پاس تلنگانہ میں ایک نئی اسکیم ہے, بچہ پیدا ہوتے کی ان کی امی کو کٹ دے رہے ہیں دواخانے میں, کٹ, اس میں بستر یہ وہ, یہ بچے کے سامان, دودھ کی شیشیاں, یہ وہ سب دے رہے. انہیں جلدی سمجھ کے آیا. تو اس میں کیا ہو رہا, پاپولیشن میں کچھ جلدی جلدی زیادہ زیادہ اضافہ ہو جاتا, فری کٹ مل رہی بول کے. تو بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی. گورنمنٹ نئے نئے اسکیمیں نکال رہی, اور کیا کر رہی, پھر بولتی مسلمانوں کو, بولتی گورنمنٹ کے بچے کم ہونا, 2 ہی چھوڑنا بولتی. ادھر کیا بولتی, 2 بچے ہونا. پھر ادھر کیا کرتی, شادی مبارک بول کے پیسے دیتی لوگ. پھر بولتی طلاق نہیں دینا, کیونکہ انہیں دوسری شادی نہیں کر رہا, پھر شادی میں پیسے آتے ہوتے دوسری کر رہا. انہیں بولتے نہیں دوسری نہیں کرنا, اے لوگ پیسے تم ہی دیتے, لالچ تم ہی لگاتے, پھر روک بھی تم ہی لگاتے. عجیب و غریب پینٹر ہے. بہرحال تو ذرا کنٹرول کر لو پلیز. اب بہرحال مسئلے کو سمجھو. اس کا مطلب ہے دیکھو, میں کوئی کتاب پڑھنے والا, پڑھ کے سنانے والا مولوی تھوڑی ہوں جو آپ کو میں ایک چیز سمجھانے آیا ہوں. آپ مجھے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو میں آپ کو ایک چیز ایکسپلینیشن دوں گا. آپ بیچ بیچ میں ڈسٹرب کرتے رہیں گے تو کیسا ہوگا. اچھی جگہ رکھو اندر سے, بچوں کا الگ, بچیوں کا الگ, ایسا سب الگ الگ کرو. چلو سبحان اللہ. ایک بار درود پاک پڑھو. اللهم صل علی تو حضرت بلقیس کے تعلق سے جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے لیٹر لکھا, ہدہد لے گیا, جا کے دیا. حضرت بلقیس نے لیٹر پڑھ کے حضرت سلیمان سے کہا, آپ مجھے کوئی ایسی چیز دکھا دے, قدرت کا جلوہ, جس سے میں دیکھ کر یقین کر لوں کہ واقعی آپ حق پر ہیں, تو میں ضرور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں, اسلام قبول کر لوں. تو
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب میں کہا آپ میرے دربار میں تشریف لائیے، میں آپ کو ضرور خدا کی قدرت سے کوئی ایسی عجیب چیز عجائبات میں سے آپ کو دکھا دوں گا۔ تو حضرت سلیمان کے دعوت پر حضرت بلقیس نکلی اپنے دربار سے۔ حضرت بلقیس کا دربار ہے اتنی دور کہ حضرت بلقیس اونٹ پر گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کرتے 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 2 مہینے کے بعد پہنچی حضرت سلیمان کے دربار۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی دور ہے دربار، دونوں کے دربار میں اتنا ڈفرنس ہے کہ گھوڑے پر اونٹ پر چلتے 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 2 مہینے کا وقت لگ گیا۔ رات میں آرام کرنا، دن میں گھوڑا چلانا، اونٹ چلانا، سواری چلنا، 2 مہینے کا وقت لگا۔ اتنی دور تھا دربار حضرت بلقیس کا۔ بس یوں سمجھ لیجیے موٹا حساب، میسور میں حضرت سلیمان کا دربار ہے تو دلی میں حضرت بلقیس کا دربار ہے، یوں سمجھ لیجیے موٹا حساب، سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت بلقیس 2 مہینے کا سفر طے کر کے بالکل یہ قریب آ گئی، قریب بالکل قریب حضرت سلیمان کے دربار میں، یوں سمجھ لیجیے مثال کے طور پر 5 منٹ میں داخل ہونے والی، صرف 5 منٹ حضرت سلیمان کے دربار میں انٹری لینے والی ہے حضرت بلقیس۔ تو حضرت سلیمان اس وقت اپنے درباریوں سے، آپ کے دربار میں بیٹھنے والوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی تم میں ایسا شخص جو بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے لا کے دینا، آنے سے پہلے لا کے دینا وہ تخت۔ ہے کوئی تم میں سے ایسا شخص؟ اور پھر سلامتی سے لا کے دینا، توڑ پھوڑ نہیں کرنا اس کو۔ اور پھر وہ تخت کا ہے، چائنا بازار کا نہیں ہے، یاقوت و زمرد کا بنا ہوا ہے، سونے ہیرے سے اس کے اندر ڈیزائن جڑا ہوا ہے۔ عام طور پر اس کو 40 لوگ اٹھاتے اور ہٹاتے تھے، ویسا وزندار تخت لا کے دینا ہے۔ کتنی دیر میں؟ حضرت بلقیس کے دربار میں آنے سے پہلے، within 5 minutes وہ تخت چاہیے۔ تو اب اندازہ کیجیے آپ، جن اٹھ کے کھڑا ہوا، جن، سبحان اللہ، ارے الگ لیتے جن کو، جن کھڑا۔ اللہ تعالیٰ یہ پورا منظر قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ جن کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، قرآن ہے، اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دیتا ہوں۔ یہ ہے جن کا پاور۔ لوگ بولتے جن ہے کیا ہے کہ میرے آنکھ پہ؟ ابے حولے، تیرے آنکھ پہ جن آیا نا تو تو میسور میں نہیں دکھتا، قطب مینار کے اوپر دکھتا ہے۔ بہت مشکل ہے، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ دیکھو اگر جن آیا نا تو تو بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے، اولے ایک جن آیا تو درگاہ میں لے جا کے پیروں میں ہاتھوں میں زنجیرہ بن کے ڈالنا پڑتا تیرے لیے۔ دیکھو بیچ میں میرا بھائی کتنا مسکرا رہا، میرے بارے میں مولانا کو دیکھو معلوم ہے۔ جن حولا نہیں ہے جس کے بولے اس کے اوپر اس کو بھی بہت کام ہے۔ جہاں بولے وہاں عبداللہ کا ہے، عبد البشیر کا ہے، جبار کا ہے، شمشیر کا ہے، نہیں ڈھونڈتا ہوں۔ ایسا اگر ڈھونڈتے پھرا تو ایک جنا بھی نہیں بچتا، پوروں کو جن لگ جانا پڑتا۔ یہ اصل کیا ہے، اپنے پاس پٹھے ہے تھوڑے، لیمبو پینا، کرناٹک میں بولتا ہے، اس کو جا کے پڑھیں ہے میں خواب دیکھا صاحب بولے اللہ بھیجا۔
You is God gift for me only. یہ تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, پھوگٹ میں آ گیا, اپن بولے ہی نہیں آ گیا. صاحب میں کہا خواب دیکھا, کیا دیکھا, میں بھاگ رہا صاحب میرے پیچھے اشتار صاحب گھوم رہا میرے پیچھے. صاحب بولے اندر چل رہے کوبرا نہیں تھا. صاحب کیا بولتے سنو, کوبرا نہیں تھا, وہ جن تھا, جن. اور اس کے اندر کیا کرنا چاہیں, 21,000 روپے ہوتی اتارنا. ابے اولے جن بھی اتنا ہولا نہیں ہے جو تیرے جیسے ہولے کے پیچھے پھریں گا. انہیں بھی کام کے چیزوں کو پکڑتا, تیرے جیسے ہولوں کو نہیں پکڑتا. خواب دکھا رسول اللہ فرمائے ہر برا خواب شیطان کی طرف سے اور ہر اچھا خواب اللہ کی طرف سے. ہر اچھا خواب دیکھو سورہ فاتحہ پڑھو, درود پڑھو, اور ہر برا خواب دیکھو نیند سے اٹھو تو 3 مرتبہ لا حول پڑھو, یا نہیں تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. پڑھ کے بائیں کندھے کی طرف منہ کرو, کر کے ایسا تھو دو. قدم کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے جی, مل کے اپنے سے. سبحان اللہ. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ جن کا ہی پڑھے گا. اچھا ایک ہمارے پٹھا ہے حیدرآباد میں, میں اس کے پاس ذرا کبھی کبھی ایسی ٹائم پاس ہے وہاں جاتا ہوں. میں اس کا نے گیا تب انہیں جو ہے کیا کر رہا ہے, چائے کو سامنے بٹھا لیا, ان کے اوپر ایسے ایسے گول 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 3 لیمبا پکڑا, پکڑے پھرانا 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 پھرانا. اس کا میں دیکھ رہا ہوں جن اتار رہا ہوں. ابے میں بولا ہولے 3 لیمبو سے سالن نہیں اترتا, جن کہاں سے اترتا. مزے کے بات آئے جنا اتارتا کر, جن کو دیکھا نا اتارتا کہاں, تو چڑھ جاتا اوپر. جن تو بہت دور کی بات ہے, ہولے موکل کو دیکھا تو ہیبت کھا کے مر جاتا. جن کو دیکھتا ہے, جن کو اللہ کا شکر ادا کر, چھپا کے رکھا, کیسے اتار رہا نہیں جا ہے بھائی, رہ لیجیے اس کو اتارنے کو انہیں اترا تو تو چڑھے آتا اوپر. عجیب و غریب قوم جن اتارتے تھے. جن اللہ اس کی تعریف بیان کر رہا قرآن میں. سبحان اللہ. کیا بولا ہمیں جن معلوم, قال عفریت من الجن. اچھا یہ عفریت کیا ہے معلوم؟ عفریت بورے بورے آنکھوں والا جن, اپنے جیسا نارمل ایسا نہیں رہتا. اس کے آنکھاں بھی ایسے ڈینجر رہتے, انہیں دیکھ گیا تو انہیں سٹک جاتا. اتنا خطرناک رہتا جن. اب جنات اپنے جیسا 50 سال 60 سال کا رہتا, سمجھ رہے, ایک ایک جن کی عمر 1,000 سال کی نہیں. جن ایک جگہ بیٹھ گیا, آپ بھی جن جو رہتے نہیں متقی جن, ایک جگہ بیٹھ گیا تو 6 مہینے تک تسبیح پڑھتا کرتے. یہ بڑے بڑے بزرگاں بولے سوئے انہیں بڑا میں اتارتا ہوں لیمبو سے اتارنے. جن بھی شرماتا ہوگا کتنے خطرناک کہہ دے میرے اتارتا کرتے لیمبو. نو پرابلم. اب کس کو اتار لینا ہے, جلدی ہاتھ اٹھاؤ. ایک جنا اٹھا بتا بعد میں میرو بھائی کو میں نو پرابلم. قال عفريت من الجن يناديك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. جن کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیجیے, آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لا کے دے دوں. آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لا کے دے دوں. اللہ
اور کیا بولا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، میں بڑا قوی قوت والا ہوں، امین امانت دار بھی ہوں. کہیں بولا ہے نا قوت والا کیوں بولا؟ کیونکہ وہ تخت کو 40 آدمی اٹھاتے ہٹاتے تھے، تو یہ بولا میں اکیلا اٹھا لے سکتا ہوں، اکیلا اٹھا لیتا ہوں اس تخت کو. اور امین ہوں کیوں بولا؟ اس میں جو ہیرے جواہرات ہے نا کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، سلامتی سے لا کے دیتا ہوں، پسند کتنا بھی آپ کچھ بھی نہیں نکال دیتا ہوں، جو ہے لا کے دے دوں. آپ غور کیجئے دوستو، اب مسئلہ کیا تھا؟ آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے. کب؟ زور سے بولو. آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، صبح جب اپنے دربار میں بیٹھ جاتے تھے تو آپ پورے مسائل سن کے، مسائل حل کر کے، سارا کام ختم کر کے شام میں اٹھتے تھے. کب اٹھتے تھے؟ تو آپ کے اٹھنے سے پہلے مطلب شام ہونے سے پہلے لا کے دے دوں گا، یعنی کہ 2 سے 4 گھنٹے کا میرے کو وقت دیجئے، میں آپ کو دخل لا کے دے دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرے؟ بولے بیٹھ جائیے، اتنا وقت نہیں ہے. حضرت بلقیس قریب نے وہ دربار میں داخل ہونا، بیٹھ جائیے، بٹھا دیے. اور اس سے پہلے ہونا، بولے ان کے دربار میں آنے سے پہلے ہونا، شام تک لا کے دیں گے آپ، تو پھر ان کو جب تک میں کہاں ٹھہرا کر کے رکھوں، نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے ہونا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے سینے کو ہم نے علم کے لیے چن لیا تھا، سرفراز کر دیا تھا. وہ کون تھا؟ کوئی اور نہیں، اللہ کا ولی حضرت آصف بن برقیہ تھے. حضرت آصف بن برقیہ اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے، جن بیٹھ گیا ولی کھڑے ہوئے. ولی نے کہا قبل ان يرتد إليك طرفك، آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ کے پیغمبر، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے جو تخت لا کر دے دوں گا. پلک جھپکنے سے پہلے، یہ جھپکتے نا، پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی بولو؟ نہیں، 1 سیکنڈ کا سر گھر والا کر دوں گا چھپے، اس لیے تم لوگ معلوم ہی نہیں. پلک جو ہے 1 سیکنڈ میں، انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرو 1 سیکنڈ میں کتنی مرتبہ پلک جھپکی. فرمایا نارمل جب لوگ پلک جھپکتے دیکھیے آپ چلتے پھرتے، وہ نارمل پلک جو ہے 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ جھپکتے. سائنس کہتی ہے، سائنس 1 سیکنڈ میں 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ، 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ. اور اگر کوئی آدمی تیز کرنا چاہتا پلک کو تو 1 سیکنڈ میں 18 مرتبہ کرتا ہے، 18 مرتبہ. کیا بول رہے ہیں حضرت آصف بن برقیہ؟ اللہ کہہ رہا ہے قبلہ، پہلے کس سے پہلے؟ ان يرتد الیک طرفک، آپ اپنے پلک جھپ کے اس سے پہلے لا کے دے دوں گا. سبحان اللہ. ولی کی کرامت اللہ بیان کر رہا. دیکھو اللہ ولیوں کی کرامت بیان کر رہا، ملا نہیں جانا بول رہا. کس کی سننا؟ اللہ کی سننا، ملا کی سننا؟ اللہ کی سننا. اپن اللہ کے بندے، ملا کے نہیں ہوتے. اللہ کی سننا. آپ ذرا غور کیجیے. حضرت آصف بن برقیہ بولتے سلیمان علیہ السلام نے اچھی بات تو بڑھیا بڑھیا، ایسا نہیں ہوا. حضرت سلیمان نے اجازت دی، جاؤ لے آؤ. جیسے ہی حضرت سلیمان نے کہا جاؤ لے آؤ، کہے کہ حضرت سلیمان نے پلک چھپکا. ایسے پلک چھپکے، پلک چھپکے کیا دیکھتے؟ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، پلک بند کر کے ایسے کھولے، تخت سامنے رکھا ہوا. یہ ہے ولی کی کرامت. کیسا گئے ہوں گے اتنی دور، 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر، کیسا گئے ہوں گے اتنی دور، کیسا اٹھائے ہوں گے، کیسا لائے ہوں گے، کیسا رکھے ہوں گے.
पलक झपकने से पहले। आपको समझ में आ रही है बात? नहीं, अकल में वो घुस रहा, गए कैसा होंगे, उठाए कैसे होंगे, लाए कैसे होंगे, दरवाजा खोले चुंगे रखे होंगे, कैसे करेंगे? ये अकल में आने वाली बात। जो अकल में नहीं आती नहीं उसको करामत बोलते, इसी को करामत बोलते। अल्लाह को जब सूरज के मुतालिक अल्लाह कलाम कर रहा है, चांद के बारे में बोल रहा है, जन्नत के बारे में बोल रहा है, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कह के जिक्र कर रहा है, वैसे खुदा को वली की करामत बयान करने की क्या जरूरत है जी? इसलिए बयान कर रहा है ताकि कुरान के पढ़ने वालों तुम मेरे वलियों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फिर उसके बाद जैसे ही हजरत सुलेमान ने पलक झपकी, आंख खोली, तख्त सामने था, तो हजरत सुलेमान बेसाख्ता कहने लगे। कुरान वो भी बयान कर रहा है, हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। ये कैसा फजल है मेरे मौला का, कैसे कैसे वलियों को उसने पैदा करके रखा है। अल्लाह 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 अल्लाह, मान लेंगे इंशाअल्लाह, वलियों से जुड़ के रहेंगे, किसी बदअकीदे से आप मुतासिर नहीं होंगे, किसी बदअकीदे से आप दोस्ती नहीं करना। नहीं मौलाना वो मेरा क्लास फेलो है। अरे फेलो देखो हौला बना देंगे, उन्हें बना देंगे, देखो लेके चल जाएगा दोजख में सीधा। उन्हें बोलेंगे क्लास फेलो, चलो दोजख फेलो। मेरा कॉलेज फ्रेंड है, कॉलेज के हद तक रख ले भाई, इतना फ्रेंड मत बना कि दोनों मिलकर दोजख फ्रेंड बन जाए। अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। बस अब आखिरी बात सुन लो नौजवानों, अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, नेकी का दामन मजबूती से पकड़ो, अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत अपने दिलों में दाखिल करो, बदअकीदी, बेदीनी, बदमज़हबी से दूर रहो, माँ बाप की खिदमत करो, बीवी बच्चों के साथ हुस्न सुलूक करो और अपनी आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाओ। नमाज की पाबंदी करो, जिक्र अस्कार करो, वज़ाइफ पढ़ो। जितने हमारे हजरत सलमानी साहब क़िबला के मुरीद हैं, सलमान साहब क़िबला के, उनसे ख्वाहिश है कि जिक्र अस्कार की पाबंदी करो, अपने पीर की दी हुई तालीमात पर सख्ती से शिद्दत से अमल करो। हजरत अल्लामा अनवार अहमद निज़ामी साहब क़िबला मैसूर में एक बेहतरीन मुनज़्ज़म तौर पर अहले सुन्नत की खिदमत का जज्बा लेकर चल रहे हैं। इनके हाथ को मजबूत करो, इनका साथ दो, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।